اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو بھی اسی طرح پسند کریں گے جس طرح میری پہلی ویڈیوز کو پسند کیا گیا، اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں گے تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکوں، اور نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز بآسانی آپ تک دستیاب ہو جائیں، پہنچ جائیں، اور کمنٹس میں جا کے لازمی مجھے کمنٹس کریں۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کسی بھی ملک کے قوانین کے بارے میں ہے۔ قانون تو ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن عمل درآمد کتنا ہوتا ہے یہ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے نظام کا۔ پیچھے میں نے ایک امریکہ کا واقعہ کوٹ کیا تھا کہ کس طرح وہاں کے سب سے بڑے پادری نے بھی سفارش کر دی کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ اب یہ نیک ہو گئی ہے، لیکن اسے سزائے موت ہوگی، اور بہت پیارے کمنٹس اس کے وہاں کی جوڈیشری کے کہ اگر آج ہم نے اس نے 2 نہتے امریکیوں کا قتل کیا، اگر آج ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو قیامت والے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ امریکی تو سپریم ہے نا، اس کا دوسرا دیکھ لیں، دوسرے وہ امریکی چاہے جس مرضی کو قتل کر دیں، اس میں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، اس میں ان کی کوئی پکڑائی نہیں ہوگی۔ اس کا ایک واضح مثال پاکستان میں ریمنڈ ڈیوس نے سرے عام بڑے بازار میں ایک بندے کو قتل کیا، ایک نوجوان کو قتل کیا، اور سنا ہے کہ وہ بلیک واٹر کا بندہ ریمنڈ ڈیوس تھا۔ پاکستان میں بلیک واٹر ایکٹیو تو ہے نا، لیکن اس نے پریشرائزڈ کر کے چھٹی والے دن عدالتیں کھلوائی۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب، فوجی قیادت بھی وہاں موجود تھی، جج صاحبان بھی وہاں موجود تھے، اور سنا ہے کہ سیاستدان بھی وہاں موجود تھے، اور ہاٹ لائن میں امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ وہاں زبردستی اس بچے کے لواحقین کو دید دلوائی گئی، اور جو ہے نا وہ ریمنڈ ڈیوس کو لے گئے چھڑا کے۔ ہمارے یہاں یہ قانون ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ تو بہت ہائی پروفائل کیس ہے نا، اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کیا نظام ہے۔ شاہ زیب قتل فیصلہ، ملزم بری۔ نقیب اللہ قتل کیس راؤ انوار نے، جو کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ یہ بہت ہی سیاستدان، ایک بااثر سیاستدان ہے، انہوں نے قتل کروایا کہ یہ پولیس مقابلے میں پہلے، پھر لیکن جب بعد میں پتہ لگا کہ اسے نہتا کمرے میں بند کر کے مارا گیا۔ فیصلہ کیا ہوا، رزلٹ کیا ہوا، 0۔ ایاز امیر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اسلام آباد میں، کوئی رزلٹ نہیں۔ نور مقدم کیس، یہ بھی بہت تقریباً ہائی پروفائل کیس ہے، دونوں بااثر خاندان ہیں، فیملی ہیں، رزلٹ 0۔ ہمارے ملک میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یا ایک واقعہ کوٹ کرنے لگا ہوں کہ جو بڑی ارلی اسلام جب ابھی پھل پھول رہا تھا تو اس میں ہوا۔ ایک بااثر قبیلے کی بیٹی جو ہے نا وہ چوری کے الزام میں آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور وہ ایک بہت بااثر قبیلے کی بیٹی تھی، تو اس وقت بااثر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے سفارش کی کہ اس سے یہ قبیلہ ہم سے بدظن بھی ہو سکتا ہے، ہم سے باغی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ یعنی یہ چیز آپ دیکھیں نا، نبی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ کتابوں میں پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، غصے سے لال ہونے کے ہوا، وہ باہر آئے، مجمع اکٹھا کیا اور ایک تاریخی خطاب کیا۔ تاریخی خطاب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ لوگوں سے پہلے قومیں صرف اس لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بااثر کسی جرم کے پیش نظر پکڑا جاتا تھا تو اسے معاف کیا جاتا تھا، اسے بری کر دیا جاتا تھا،
لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا تھا تو اسے قرار واقعی سزا ہوتی تھی۔ اور پھر آپ نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کی جگہ تو میں یہی سزا اس کے لیے مخصوص کرتا، کہتا کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے اسلامی قانون جو اب غیر مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک میں چھوٹا سا واقعہ چین کا بتانے لگا ہوں کہ لکھنے والے نے لکھا کہ صرف 3 گھنٹے میں وہاں ایک کیس کا فیصلہ ہوا، ایک بچی کے ساتھ وہاں زنا بالجبر ہوا، اور وہاں کے چیئرمین موت تک خبر پہنچی، موت تک، یعنی ظاہر ہے وہاں ماؤ ویسے ہی نام ہوتے ہیں، چیئرمین ماؤ تک خبر پہنچی تو وہ خود بچی کو ملنے آ گئے، اور آ کے بچی سے اب جو ان کے ہوا، وہ خود متاثر لڑکی سے ملے اور اس سے پوچھا جب تم سے زیادتی کی گئی تو کیا تم مدد کے لیے چلائی تھی؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چیئرمین ماؤ نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور نرمی سے کہا، میری بچی کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلا سکتی ہو؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ ماؤ کے حکم پر انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو، یعنی پوری قوت کے ساتھ چلاؤ جیسے پہلے چلائی تھی۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ چیئرمین ماؤ نے تمام اہلکار کو بلوایا اور ہر ایک سے پوچھا گیا کہ لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں۔ سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ چیئرمین ماؤ نے اگلا حکم صادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقے کے تمام مردوں کو گرفتار کیا جائے اور 30 منٹ کے اندر اگر مجرم کی درست نشاندہی نہ ہو سکے تو تمام گرفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور دی گئی مہلت کو ابھی بمشکل 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجرم کی نشاندہی ہو گئی، اور اگلے 20 منٹ کے اندر مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ لڑکی نے شناخت کی، موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا بھیجا اڑا دیا گیا۔ جرم سے سزا تک کا وہ دورانیہ محض 3 گھنٹوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں فوری انصاف۔ دیکھ لیں، یہ ہے انصاف جس کے بل بوتے پر آج چین کامیاب ملکوں کی فہرست میں سب سے نمایاں ہے۔ کاش آج عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران ہوتا تو پاکستان کی معصوم زینبوں اور فرشتاؤں کو یہ سیاہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جناب یہ ہے چین کا واقعہ، لیکن یہاں میں اینڈ پہ جو یہ یعنی رائٹر نے لکھا ہے اس سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ ہمارا جو حال ہے نا یہاں پہ، اگر اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جائے نا ہاں تو ہم اسے خود ہی مروا دیں۔ میں یہ کوٹ کر رہا ہوں مولانا طارق جمال صاحب کے الفاظ، اور میں اس سے متفق ہوں، کیونکہ ہمارا خود یہ اب یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ کوئی امیر اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں، اگر غریب کام کرتا ہے تو اسے اتنے چترول مارتے ہیں کہ جتنا کوئی حساب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک مثال ہمارے پڑوسی اسلامی ممالک افغانستان کی دینے لگا ہوں، اور یہ میں نے جو نا ساحل عدیل، بہت شکریہ سر، یہ بھی ایک سکالر ہے، نوجوان سکالر ہیں اور بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں، عام مولویوں سے تو یہ لاکھ کروڑ درجے بہتر ہیں۔ انہوں نے بتایا اور میرے نالج میں اضافہ کیا کہ جیسے ایوزول تقریباً ہمارے مدرسوں میں یہ بچوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک بھی کیس ایسا نہیں اٹھا، ایک بھی کیس، کیونکہ بااثر ہوتے ہیں مدرسے والے، وہ کیس دبا دیتے ہیں، وہ والدین کو بھی چپ کرا دیتے ہیں، والدین کو بھی بولنے نہیں دیتے۔ ایسے ہی افغانستان میں ایک مدرسے میں ایک بچے سے زیادتی ہو گئی، اب ملا عمر اسے کون نہیں جاتا، طالبان کا ایک لیڈر،
اسے پتہ لگا، وہ خود ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا، مدرس تھا، وہ گیا، اب اس کے والدین جس کے بچے سے زیادتی ہوئی وہ شور کر رہے تھے کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمیں انصاف دلایا جائے، لیکن اس وقت وہاں بھی وہی حال تھا جو پاکستان میں تھا، وہاں بھی مدرسے جو ہے نا اتنے اسٹرونگ تھے، ایک مافیا تھا جیسے پاکستان میں ہے۔ تو اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا، پہلے ارد گرد کے شہریوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے نہیں جی یہ تو بہت بڑا مافیا، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ وہ اکیلا لے کے گیا بچے کو اس مدرسے میں، اور مدرسے کے جو بھی انچارج تھا اس نے کہا یہ اس بندے کو پیش کرو جس نے اس بچے سے زیادتی کیا۔ انہوں نے ہیلا بہانیاں کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا مجھے وہ بندہ چاہیے جس نے اس بچے سے زیادتی کی ہے، اچھے رہو گے اگر آپ مجھے وہ بندہ دے دو گے، ورنہ بہت برا اشر کروں گا۔ بہرحال جی یعنی وہ نہیں مانے، نہیں دیا بندہ، تو وہ 3 دن کی مہلت دے کے آ گیا، کہتا جی 3 دن دیتا ہوں، وہ بندہ خود پیش کر دو، اگر میں نے نکالا تو پھر جو ہے نا آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ بہرحال 3 دن بھی گزر گئے تو انہوں نے بندہ نہیں دیا، اس نے جا کے وہاں کے 13 بندے مار دیے، یعنی تقریباً جتنی بھی وہاں کی مینجمنٹ تھی نا، جتنے بھی اساتذہ تھے سب کو مار دیا۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ انصاف کے لیے کبھی کبھی خود بھی اگر قانون اندھا ہے نا، خود بھی بندوق اٹھانا پڑتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، میں پھر ریمنڈ ڈیوس کا ہی کہہ رہا ہوں، اگر وہاں ہی وہ کتنے لوگ تھے وہیں پکڑ کے اسے مار دیتے کیا ہوتا، کسی پہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سارے شہری متحد تھے۔ لیکن یہاں جو مرضی ہو، ہمارے سامنے ایک قتل ہو رہا ہے، ایک مار رہا ہوتا ہے ایک امیر غریب کو، ہم منہ دوسری طرف کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو سمجھے، اس اسلام کو سمجھے، آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یاد رکھیے گا ہم سب سے اس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتانا پڑے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ تو کوشش کیجئے اس ملک کو اسلامی اسٹیٹ بنانے کی، اس ملک میں اسلامی قانون لانے کی، زیادہ نہیں تو کم از کم 2-3 چیزوں میں لازمی اسلامی قانون ہو جائے۔ خاص کر یہ جو عمرہ جب دل چاہے ایک غریب کے بچے کو یا غریب کو مار دیتے ہیں، تو اس کا قتل کا بدلہ قتل، کوئی بات، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان۔ سوچئے گا ضرور اس پہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔